السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے تھمبنیل سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ بات کس ٹاپک پر کرنا چاہ رہے ہیں۔ چاہے امریکہ ہو یا یورپ، چاہے سعودی عرب ہو یا عرب امارات، وہاں بسنے والے لوور اور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے 99% پردیسیوں کی ایک ہی کہانی ہے۔ جس سے بھی بات ہوئی یہی سننے کو ملتا ہے کہ گھر والوں نے ہمیں پیسے کمانے کی مشین سمجھ رکھا ہے۔ انہیں صرف اپنی عیاشیوں سے مطلب ہے۔ پردیس میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی مطالبات اور فرمائشوں کی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سب سے زیادہ برا حال پسماندہ اور نیم خواندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے پردیسیوں کا ہے، جن کی اکثریت سعودی عرب دوسرے ممالک میں معاش کی جد و جہد میں مصروف ہے۔ زیادہ تر محنت کش ہنرمند اور مزدور وغیرہ ہوتے ہیں۔ ایک کمرے میں درجن بھر تو کہیں 200 لوگ دڑبے میں مرغیوں کی طرح بھرے ہوتے ہیں۔ کئی دن کپڑے نہیں بدلتے، روکھی سوکھی کھا کر کام پر نکل جاتے ہیں۔ چاہے بیمار ہوں یا کوئی چوٹ لگ جائے، چھٹی کرنے سے پرہیز کرتے ہیں کہ کہیں ایک دن کی دہاڑی نہ ماری جائے۔ روزی کی خاطر اپنے کفیل کی جھٹکیاں اور ذلتیں سہتے ہیں۔ اپنے گھر آنے کی خوشی کے لیے دن رات محنت کرنے والے غریب الوطنوں کی قربانیوں کی داستان تو بہت طویل اور تفصیل کی طلب ہے، لیکن بس ایک سوال ہے، یہ جو خود اپنے ستم شریفوں کا شکار ہیں، تو اس میں سارا قصور ان کے گھر والوں کا ہے، خود ان کا کوئی قصور نہیں؟ ان کا سب سے بڑا قصور یہ ہے، جب یہ بہتر روزگار کی تلاش میں کسی نئے دیش کو جاتے ہیں تو پھر خود پورے خاندان کی ہر جائز و ناجائز ذمہ داری کا ٹھیکیدار سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور دن رات میں اپنا خون پسینہ ایک کرنے کے بعد ایک احساس جرم میں مبتلا رہتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی ضروریات پر پورا اترنے میں ناکام ہیں۔ وہ اگر مطمئن نہیں ہو رہے تو شاید تو اس میں ہماری ہی کوئی کوتاہی ہے۔ 3 فروری کو دبئی میں پاکستانی نوجوان صدام خان اپنی خودکشی سے 15 منٹ قبل بنائی گئی ویڈیو کو تقریباً آپ سب نے دیکھی ہوگی، جس میں وہ اپنے پردیس میں مشکلات اور اپنے اہل خانہ کی شکوے شکایتوں کی تفصیل بتاتے ہوئے شدت غم میں چور نظر آ رہا ہے۔ اس کی تنخواہ 800 درہم تھی، مگر وہ اپنے گھر پر ہر ماہ 1100 درہم بھجواتا تھا۔ وہ رات کے وقت بھی کام کرتا تھا اور اتنی محنت کر کے بھی کتوں سے بھی بدترین زندگی گزار رہا تھا۔ مسلسل ملامتوں کا سامنا کر رہا تھا، جس سے تنگ آ کر اس نے حرام موت کو گلے لگا لیا۔ ہم ہرگز بھی اس نوجوان کی خودکشی کی تائید نہیں کریں گے۔ بے شک اس کے والدین اس کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے تھے، اس کے اخلاص کا اعتبار نہیں کرتے تھے، اس سے مزید رقم کا مطالبہ کرتے تھے، لیکن زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے، صرف ایک بار ملتی ہے، وہ اتنی سستی نہیں ہوتی کہ کسی کڑوی کسیلی کے عوض حرام موت کے حوالے کر دی جائے۔ اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ اپنی پوری تنخواہ کے علاوہ پارٹ ٹائم بھی کام کر کے وہ پیسے بھی اپنے گھر بھیج دیتا تھا، جس کے باعث اس کے بے حس گھر والے یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ درہم درختوں پر لگتی ہیں، صرف انہیں توڑنے کی تو محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی ان کا بیٹا ڈنڈی مار رہا ہے۔ وہ بد نصیب نوجوان جانتا نہیں تھا کہ اگر آٹے میں نمک زیادہ ڈال کر اس کی روٹی پانی میں ڈبو کر کھاتے ہیں تو وہاں وطن میں نکھٹو بھائی نمک حرام ہو جاتے ہیں اور الٹا آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں، جن کی غیر ذمہ داری اور ہڈ حرامی کی وجہ سے آپ کی بیوی آپ کی زندگی ہی میں بیوہ ہو جاتی ہے اور بچہ یتیم۔ امریکہ میں 15 برس قبل ایک دیسی نوجوان کی کچھ کام کرتے ہوئے ہاتھ کی انگلی ٹوٹ گئی۔ اس کی جاب پرائیویٹ تھی اور ٹوٹی ہوئی انگلی کے ساتھ اس کا کام کرنا ناممکن تھا۔ بے روزگار ہو کر گھر بیٹھ گیا۔ تیسرے روز پاکستان کے گھر سے کال آ گئی کہ جنریٹر خراب ہو گیا، نیا خریدنے کے لیے پیسے بھجوا دو۔ جبکہ وہ نوجوان اپنی کل تنخواہ گھر بھجواتا تھا اور اپنے اخراجات پارٹ ٹائم جاب کر کے پورے کرتا تھا۔ موصوف نے اپنے اوپر پڑنے والی آفت کو بتانے کے بجائے دوستوں سے ادھار لے کر 30,000 روپے گھر بھجوا دیے۔ اب یہ کس کی غلطی ہے؟ ان کی، جو سیدھے انسان بننے کے بجائے زیادہ چیمپئن بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت طویل بحث ہے۔ ہم مختصراً ایسے تمام قربانیوں کے بکروں کو یہی مشورہ دیں گے، آپ پر کچھ حق خود آپ کا اپنا بھی ہے۔ مسائل کا حل خودکشی نہیں ہے، آپ خود اپنا خیال رکھنا بھی سیکھیں۔ اگر آج آپ اپنی عزت خود نہیں کریں گے تو کل کو عمر اور صحت کی پونجی گنوا کر یہی سنیں گے کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔